خدائے واجب الوجود کے لیے کہ تمام اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہیں اور وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات ہیں اور اشرف موجودات ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا نے کائنات کے نظام کو خلق فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصائر الحسين مقوليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ آج ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعۃ الوداع ہم سب کو نصیب ہو گیا، مگر ایک قلق ہے، ایک اضطراب ہے کہ جمعہ تو نصیب ہو گیا، امام کے چہرے کا دیدار نصیب نہیں ہو۔ دوسرا قلق یہ ہے کہ وہ مبارک مہینہ اب جانے کو ہے، اس کے آنے سے رحمتیں تھیں، عبادتوں کا مزاج تھا، خدا کی محبت پر اطمینان تھا، دن بھر حلال چھوڑ کے بیٹھتے تھے، وقت افطار خدا کو یاد کرتے تھے۔ کیا نعمتیں تھیں پروردگار عالم کی، ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں، اور رخصت ہونے کو ہے۔ اور یہ جملہ کافی ہے کہ اہل دنیا کی عید تو ہوگی عید الفطر میں، یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے، اور خدا کے اولیاء کی عید یہ 30 دن تھے۔ صحیفہ کاملہ میں امام سید سجاد علیہ السلام اس ماہ مبارک اس طرح رخصت کرتے ہیں جیسے کوئی عزیز کو رخصت کرتا ہو، جیسے کوئی بھائی سے گلے مل کر روتا ہو، جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے بچھڑتے ہوئے بار بار ماں باپ کو چومتی۔ آپ کے الفاظ پہ غور کیجئے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ امام بار بار اس ماہ مبارک کو سلام کرتے، یعنی اندازہ کیجئے کہ ہماری اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی کہ چلو جان چھوٹے گی، ماہ رمضان ختم ہو جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ تو دیا، لیکن ہوتا ہے بعض افراد کی مزاج میں یہ جملہ کہ بھائی اب کب تک یہ روزے چلیں گے۔ اس کا اندازہ کرنا تو اتنا کافی کہ ایک دن برداشت نہیں ہوتا۔ 29 ماہ رمضان کے بعد 30واں روزہ ایسا لگتا ہے جیسے حلق میں تیر بن گیا ہو۔ جو 29 رکھ چکا ہو اس کے لیے ایک روزہ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ جتنا قسم بخدا ہم ماہ شوال کے چاند کو ڈھونڈتے ہیں، اتنا اگر سیدہ کے لال کو ڈھونڈتے تو مل جاتے۔ آپ کو شاید اندازہ ہو نہ ہو، مجھے تو اس لیے اندازہ ہے کہ اب تو کافی سالوں سے میں آپ کی خدمت میں ایسا وارد رہا کہ اب آپ میرے عادی ہو گئے، میں آپ کا عادی ہو گیا۔ ورنہ پاکستان میں رہتے ہوئے ساری رات فون بجتے تھے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی نہیں ہوا یا ہوا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کل کا روزہ رکھیے، پھر اگر چاند کا یقین ہو جائے تو افطار کر لیجئے۔
سارے آسان مسئلے بیان کرنے کے باوجود بعض تو ایسے رہتے ہیں صاحبان علم جو تھک جاتے ہیں اور فون ہی بند کر دیتے ہیں. خیر، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اپنے آپ کو روکتا ہوں. کہ چوتھے امام نے ماہ رمضان کو ودا کیسے کیا؟ آپ فرماتے ہیں اولیاء خدا کی عید تجھ پر میرا سلام ہو. اولیاء خدا کی عید، اس کو ہم عید کہتے ہیں وہ نہیں، اس کو ہم رمضان کہتے ہیں اس کو امام نے اولیاء خدا کی عید کہا. اب پہچانیے کہ میری اور آپ کی عید 3 دن کی ہوتی ہے، یہی تو ہے نا، اور خدا کے اولیاء کی عید 30 دن کی ہوتی ہے. پھر امام سلام کرتے ہیں اپنی اس دعائے ودا کے اندر، اے وہ خدا کے مہینے تجھ پہ سلام، اس کے آنے سے عبادت کا ذائقہ بڑھ گیا، اس کے آنے سے رحمت خدا میں، نعمت پروردگار میں اضافہ ہو گیا. کون پڑھتا تھا یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم؟ کون یاد کرتا تھا اللہم ادخل اللہ اہل القبور السرور، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک؟ کون پڑھتا تھا؟ یہ خالی ایسا مہینہ ماہ رمضان تھا جس کی رات کی دعا الگ ہے اور دن کی دعا الگ، روزے کا ثواب الگ اور ہر ایک رات کی الگ نماز کا ثواب الگ. یہ رخصت ہو رہا ہے، اور اس کو رخصت کرتے ہوئے فیصلہ آپ نے میں نے کرنا ہے کہ اس سے محبت تھی تو رخصت کریں گے روتے ہوئے، اور اگر یہ بوجھ تھا نہیں، پھر غور کیجیے گا. کبھی کبھی آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، ایک مہمان وہ آتا ہے اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بس ہی جلدی اٹھ کے جائے، بہت باتیں کرتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، اٹھ کے جائے، چائے پی لی، کھانا کھا لیا، جائیے. اور کبھی ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں ارے بیٹھیے، ارے کچھ دیر اور بیٹھیے، آپ دل سے کہہ رہے ہوتے. تو ماہ رمضان کو آپ نے کون سا مہمان سمجھا تھا؟ ودا وہ کرے گا اس نے اس سے اچھا مہمان سمجھا ہو. یعنی 29ویں روزے کو رو رو کر دعا مانگتے، خدایا ایک روزہ اور دے دے. ہم اس کے برعکس دعا مانگتے، خدا کرے چاند ہو جائے، اللہ خدا کرے چاند ہو جائے. یہ دعا کہاں مانگتے؟ خدا کرے ایک روزہ بڑھ جائے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں جو واقعاً دل کو اس طرح سے احساس دلاتا ہے کہ یہ حق تھا آغائے بہجت کا، وہی کہہ سکتے تھے. فرماتے ہیں ماہ رمضان کو ودا کرتے ہوئے، دیکھیے عارف سالک خدا سے محبت کرنے والے اولیاء خدا ماہ رمضان کو کیا سمجھتے؟ فرماتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا، آغائے بہجت فرماتے ہیں سب بچے ہوتے ہیں، تو میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، اور اتنا شرارتی تھا کہ جب دسترخوان گھر میں لگتا تھا تو میں شرارت کرتا رہتا تھا. لوگ گھر کے بڑے کھانا کھاتے تھے، اور یہاں تک کہ جب دسترخوان اٹھائے جانے کا وقت آ جاتا تھا، یعنی بڑے لوگ کھانا ختم کر چکے ہوتے تھے، تو میری ماں مجھ سے منتیں کرتی تھی، اس سے پہلے کہ دسترخوان اٹھا لوں بیٹا 3 لقمے 2 لقمے، پیچھے پیچھے آتی تھی. آپ فرماتے ہیں پروردگار، میری ماں نے مجھے دسترخوان اٹھانے سے پہلے بھوکا نہیں چھوڑا، تو اپنی رحمت کے مہینے کا دسترخوان سمیٹ رہا ہے. میں یہ 28 دن شرارتیں کرتا رہا، ادھر دوڑتا رہا، ادھر بھاگتا رہا، تیری رحمت کے دسترخوان سے میں نے کچھ نہیں اٹھایا، اب تو سمیٹنے والا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے.
اس کو سمیٹنے سے پہلے ایسے کھلا دے مجھے جیسے میری ماں مجھے کھلاتی تھی۔ اپنے اپنے انداز سے آپ ماہ رمضان کو ودا کر سکتے ہیں، چونکہ آج کی آخری گفتگو ہے، تمام باتیں ہیں اور وقت مختصر میں بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے۔ خدا کرے کہ میں بیان کرنے میں کامیاب ہو سکوں، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب چونکہ تسلسل میں یہ آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے، اور جیسے کہ آج خطبہ جمعہ میں بھی مسجد زہرا میں آخر میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے اللہ کے رسول کی روایت کا ایک خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ جناب جابر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے آخری جمعے میں، یوں سمجھے آخری روز میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے دعائے وداع ماہ رمضان تعلیم فرمائی۔ طویل دعائیں بھی ہیں اور قصیر دعائیں بھی ہیں۔ قصیر کہتے ہیں چھوٹی دعاؤں۔ ان چھوٹی دعاؤں میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی۔ الفاظ کیا تھے کہ پروردگار اس ماہ رمضان کو اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہو تو دعاؤں کے معاملے میں کم از کم پریشان نہ ہوا کیجیے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ عربی سیکھ لیں، کم از کم وہ زبان سیکھ لیں جو آپ کے باس کی زبان ہے، جو آپ کے فیکٹری کے مالک کی زبان ہے۔ پوری کائنات فیکٹری ہے، مالک کون ہے؟ پروردگار۔ جو عربی کا لطف ہے اردو میں نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا سنتا سب کی زبان میں ہے مگر بولتا علی کی زبان میں ہے۔ تو آپ کیا کہیں خدا سے؟ خدایا اس ماہ رمضان کو میری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ قرار دے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے اسے ماہ رمضان اچھا لگتا ہو۔ اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا مالک کہ یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہوگا تو پروردگار تیرا فیصلہ ہے۔ اب تو سے یہ التماس ہے کہ پھر پروردگار مجھے ان میں قرار دے جن پر تیری رحمت نازل ہو، ان میں نہ قرار دے کہ جو رحمت سے محروم ہو گئے ہوں۔ بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے آخری ماہ رمضان آخری ساعت میں 29 اور اگر آگے چاند نہ ہو تو 30، یہ دعا چھوٹا جملہ ریپیٹ کیا جائے تو کیا ملے گا اس سے؟ دو باتوں میں سے ایک بات حاصل ہوگی، یا تو اگلا ماہ رمضان مل جائے گا یا خدا کی طرف سے مغفرت کا عنوان مل جائے گا۔ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے سورہ محمد کو مکمل کرتے ہوئے اس کی آخری 4 آیات خلاصتاً پیش کرتے ہوئے بات مکمل کروں گا، چونکہ بہت طویل گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ درمیان میں تقریباً 9 مجالس ایسی رہیں جو ہمارے عنوان سے ہٹ کر تھیں، جن میں جناب ختیجہ طاہرہ کی مجالس کے اعتبار سے، امام مجتبیٰ کے میلاد کے عنوان سے، اولائے کائنات کی شہادت کی مناسبت کے ایام کے اعتبار سے، اور پھر شب قدر کے حوالے سے، تو اپنے اس عنوان کو روکنا پڑا۔ اسی لیے عنوان کا حق نہ کبھی ادا ہو سکا ہے اور نہ کبھی ادا ہو سکے گا۔ سیرت النبی، اللہ کے رسول کی 63 برس کی زندگی، اس کے گھر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو۔ اس کی 63 برس کی زندگی کیا ہم 30 دن میں بیان کر پائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس نے 45 گھنٹوں میں 24 وصیتیں فرمائی ہوں، ان میں سے ہر وصیت ایسی ہے کہ انسان 45 لاکھ سال سمجھتا رہے ابھی سمجھ نہیں پائے گا۔ یعنی اس کا حق، اس کی وضاحت میں کمال، بس یہی سوچ کر آپ کی خدمت میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ سیرت النبی ایسی ہو جائے کہ جیسے میری اور آپ کی آج کی زندگی کوئی کہے کہ یہ محمدی ہیں،
کیا مطلب؟ کیا آپ امین اور ہم امین کہلائیں، آپ اور ہم صادق کہلائیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ بعثت النبی، مقصد بعثت 3 باتیں صرف، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، جو تم سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑ لو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یہ 3 کام اگر ہو گئے تو سیرت النبی کتاب کی نہیں ہوئی، عمل کی ہو گئی۔ وصیت مولا کائنات کے اعتبار سے آخری جملہ آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں، بیٹا حسن و حسین خبردار امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو، منکر نہیں منکر کو مت چھوڑنا۔ اگر یہ چھوڑ دو گے تو یاد رکھو تم پر ایسے افراد مسلط کر دیے جائیں گے جو تم پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ پھر اگر تم خدا کی بارگاہ میں دعا بھی مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک انفرادی دعا، ایک اجتماعی دعا۔ انفرادی دعا قبول نہیں ہوتی لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے، اجتماعی دعا قبول نہیں ہوتی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور یہ بہرحال ہمارے ان ایام میں جو گفتگو ہوئی اس میں بات آ چکی ہے۔ اب آیت نمبر 35 کا ترجمہ، فَلَا تَهِنُوا، تم ہمت نہ ہارو۔ اور اب اس کے بعد تدعو میں لا موجود ہے، اور نہ ہی اپنی طرف سے لشکر کفار کو صلح کا پیغام دو۔ اپنی طرف سے وہ لڑنا چاہتے ہوں اور تم ڈر کے مارے صلح کا پیغام دینے لگو، یہ مت کرنا۔ کیوں؟ پروردگار کیوں نہ کریں ایسا؟ 3 تمہارے ساتھ علامتیں ہیں۔ نمبر 1 وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، نمبر 1۔ نمبر 2 وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور دوسری بات اطمینان کی کہ اللہ تمہارے ساتھ۔ اور تیسری بات وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع بھی نہیں کرے گا۔ تو تم کامیاب رہو گے، غالب رہو گے۔ عجیب حسین جملہ، انتم الاعلون۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اعلون نکلا ہے علی سے۔ علی کہتے ہیں بلند کو، علی کہتے ہیں غالب کو، اور وہ سب کے سب غالب ہیں جو علی والے ہیں، کہ علی غالب علی کل غالب۔ انتم الاعلون نمبر 1، نمبر 2 واللہ معکم، نمبر 3 وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم۔ آیت نمبر 35 کا خلاصہ ہو گیا۔ یہ ہے پروردگار کی طرف سے سورہ محمد کی یہ آیت۔ اس کے بعد پروردگار اب ان سے فرماتا ہے، جو ایک ایک آیت چل رہی ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی بس کھیل، مقصد دین سے ہٹ کر ہو تو کیا ہے؟ کھیل۔ مقصد خلقت سے جدا ہو تو کیا ہے؟ تماشا۔ لعب ولہو، یہ صرف کھیل اور کود و تماشا ہے۔ اب یہ اس طرح سے اس کی وضاحت میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں کھیل کا مطلب کیا ہے؟ کھیل تو ایک وہ جو آپ کھیلتے، بچے کھیلتے، اور آج کل تو بہت سارے بڑے موبائل پہ کھیلتے۔ اب تو کھیل ایسے ہو گئے کہ آپ کو فی سبیل اللہ مل رہے۔ آپ نے موبائل پرچیز کیا اپنے کام کے لیے، اس میں فی سبیل اللہ آپ کو کھیل مل رہے۔ کیا یہ کھیل اس میں شامل ہے اس آیت کے اندر؟ کہتے ہیں لعب، کھیل اس کام کو کہتے ہیں جس میں مصروف شخص باقی خواہشات کی طرح اس وقت تک لطف اندوز ہوتا ہے جب
تک اس میں مصروف رہتا ہے، اس کے بعد اس پر ایسے کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ میں ایک جملہ مذاقاً کہہ دوں، کیا بہت کہتے ہیں ڈاکٹرز ویٹ کم کرنے کے لیے ذرا کھیلا کودا کرو، تو میں نے کہا ہم تو بہت کھیلتے کودتے ہیں مگر ویٹ کم نہیں ہوتا۔ کیا کھیلتے ہو؟ کیا کنڈی کریش؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کھیل کے کوئی مثبت اثرات نہ ہوں۔ اگر آپ کی کسی ایسی ایکٹیویٹی کی ہم بات کریں اس کے مثبت اثرات بعد میں بھی ہوں، کھیل کے وقت میں ہی نہیں، کھیل کے بعد میں بھی ہوں، اور معاشرے کے لیے سود مند بھی ہوں، فائدے مند بھی، اس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جس میں ایسے اثرات نہ ہوں، نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو کھیلنے کے بعد، نہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو کہا گیا یہ والا کھیل ہے۔ لہو کا مطلب ایک اہم چیز سے روگردانی کا باعث بننے والا۔ اتنی غفلت ہو جائے، اب ایسی سوسائٹی لانچ کی جا رہی ہے لوگوں کے بیٹھنے کی کیفیت میں، رہائشی نہیں، کہ جہاں موبائل فری، ڈیوائس فری، آ کر بیٹھیے، موبائل جمع کرا کے آئیے، نہ وائی فائی ہے، نہ آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے، صرف بیٹھیے، باتیں کیجئے، کتابیں پڑھیے، پینٹنگ کیجئے۔ واپس انسان اس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا کہ اس کے بغیر زندگی گزرتی تھی، اب اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ تھوڑے دنوں بعد پھر پلٹیں گے، صلوات پڑھے محمد آل محمد، اس سے بچیں گے۔ تو یہ لہو و لعب کی مثالیں تھیں، اس کے بعد قرآن کی آیت مکمل کرتے ہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، خالی ایمان کافی نہیں، متقی ہو جاؤ، تو یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا۔ عجیب بات ہے، بلا یسألکم اموالکم، خدا تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا، بلکہ تمہیں اپنے پاس سے اجر دے گا۔ تم خدا کو نہیں دیتے، خدا تمہیں دیتا ہے۔ اور میں یہ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، علامہ ذیشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ اس طرح حسین انداز سے مثال دیا کرتے تھے۔ آج کا ایک جملہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تو آج علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا روز وفات بھی ہے تاریخ کے اعتبار سے، بہرحال ان کا مقام اپنے مقام پہ بلند ہے، جو آل محمد کے مکتب کے عظیم خدمتگار رہے، لیکن علامہ جوادی علی اللہ مقامہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں خمس جب نکالا جاتا ہے یا زکوٰۃ نکالی جاتی تو انسان نکالتے ہوئے پریشان ہوتا، اتنا سارا نکال رہا۔ اگر کانسیپٹ چینج ہو جائے، مثال دیتے ہیں وہ کہ 5واں حصہ کہلاتا ہے خمس، 20%، 5واں حصہ، یعنی اگر 100 روپے میرے پاس ہیں پروفٹ، منافع، سیونگ کے، سارے اخراجات نکالنے کے بعد، تو اس کا 5واں حصہ کیا بنے گا؟ 20 روپے۔ اگر آپ اس طرح نکالیں کہ 20 روپے دے رہے ہیں تو تکلیف ہوگی، آپ یوں سمجھیں 80 روپے لے رہے ہیں تو خوشی ہوگی، اس لیے کہ انسان لیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، دیتے ہوئے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت نہیں ہے ورنہ یہ بات بہت حسین انداز سے پیش ہو سکتی تھی۔ یہ دل کا مسئلہ ہے۔ خدا کہتا ہے وہ تم سے تمہارا مال نہیں پوچھے گا، وہ تمہیں اجر دے گا اگر تم متقی ہو جاؤ ایمان لانے کے بعد۔ اور اگر تمہارے رسول تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں، ان یسألکموہا، اگر تمہارے رسول تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں، فیحفکم،
اور پھر تم سے اصرار کریں اور تم بخل کرنے لگو، یاد رکھو یہ بخل تمہارے کینے باہر نکال دے گا. کیونکہ پیچھے ہم آیات میں یہ بات پڑھ چکے کہ منافقین کی ایک پہچان یہ تھی، جب جیب سے کچھ دینا پڑتا تھا تو تل ملاتے تھے. کون دے پیسے؟ جب پیغمبر سے سرگوشی کرنے میں فری میں تو خوب آتے تھے، جب لگایا صدقہ تو پھر کترانے لگے. اسی لحاظ سے خدا تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے تمہارے مال کو طلب کریں اور تاکید کے ساتھ طلب کریں تو تم بخل سے کام مت لینا. یہ بخل تمہارے اندر کے کینے باہر نکال دے گا. اللہ اکبر. قسم بخدا کتنے لوگ گزرے ہوں گے پیغمبر کے ساتھ چلنے والوں میں مال دینے والے، جیسا مال خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کو دیا، ایسا مال تو کسی نے آج تک دین کو دیا ہی نہیں. کیا مطلب؟ کہ سارے کے سارے مال دینے والے مالدار ہوئے مگر خدا کے عیالدار نہیں ہوئے. خدیجہ طاہرہ نے مال دیا تو خدا نے خود فرمایا اے محمد آپ تنگ دست تھے تو خدا نے آپ کو مال نہیں دے دیا. تو خدیجہ کے مال کو خدا اپنا مال کہتا ہے. آخری آیت ہا انتم ہا اولائے تدعون، تم آگاہ رہو، تم ہی وہ لوگ ہو لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں. انفاق اور ہے، فطرہ، زکوٰۃ، خمس، فدیہ اور ہے. انفاق نکلا ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں عربی میں سرنگ کو، جو پہاڑ کے پیٹ کو کاٹ کے اندر سے نکالی جاتی ہے. کیا مطلب؟ پہاڑ کے پیٹ میں اگر جگہ بن جائے اسے نفق کہتے ہیں. انسان کے دل میں جگہ بن جائے اسے انفاق کہتے ہیں. پیسہ جیب سے نہیں نکلتا، دل سے نکلتا. صلوات پڑھیں محمد والے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے گا. کیا قرآن کا انداز، نام نہیں لیا بخیل کون ہے. جو بخل کرے گا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو اس نے کسی اور کا بخل نہیں کیا، خود اپنے ہی نفس کا بخل کیا ہے. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب محتاج ہو. یہ مت سمجھنا کہ تم اگر دے رہے ہو اللہ کے رسول کو تو تم غنی ہو گئے. غنی صرف خدا ہے اور کوئی غنی نہیں ہے. عبد الغنی ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی غنی کا بندہ ہو سکتا ہے، غنی صرف خدا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ محمد کی آخری آیت ہے. واللہ الغنی، اللہ غنی ہے. وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر محتاج اس کے. وان تتولوا، اور اگر تم نے اب منہ پھیر لیا اتنی وضاحت کے بعد تو یاد رکھو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم سے دوسری قوم کو بدل دے گا. تم ہٹا کر دوسری قوم تمہارے مقام پر خدا لے آئے گا. یہ وہی آیت کا ایک انداز بن گیا جو میں نے مولائے کائنات کے ایام عزا کے پہلی مجلس کے سرنامے کلام میں پڑھی تھی. یاد دلا دوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ،
کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان اسلام، میں نے کہا تھا اس وقت کہ تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے دین سے پلٹ جائے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو خدا ایک قوم کو لے کر آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہاں بھی خدا کہتا ہے اگر تم نے منہ پھیر لیا تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے بدلے اسی قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اب پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اب تک تو تم جیسے چل رہے تھے نا، جب خدا تمہیں بدل کر نئی قوم لائے گا تو وہ ولی جیسے ہوں گے، وہ وسیع جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ آل محمد کی طرح طیب و طاہر شمار کیے جائیں گے، یعنی کہ خود افراد آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا عنوان بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ یہاں مکمل ہوا، سورہ محمد۔ اور اب دو جملے آپ کی خدمت میں، روزانہ آپ ایک آیت سنتے رہے، بہت ساری آیات بیان کی گئیں اور بہت ساری آیات بیان نہیں کی جا سکی۔ سورہ صافات آیت نمبر 76، یہ وہ آیت ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس یہ جملہ ہے، سورہ صافات آیت نمبر 76۔ اس کو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے بلند آواز، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے آہستہ آواز۔ یہ علماء عارفین کے لحاظ سے یہ آیت کا یہ حصہ، یہ تمام حاجتوں کو حاصل کرنے کی ایک چابی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی مشکل سے نجات دے دی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کو صبح کی نماز کے بعد پڑھیں 100 مرتبہ بلند آواز سے، اور 100 مرتبہ پڑھیں آہستہ آواز سے۔ اللہ اکبر، معنی سمجھ کر خدا سے رجوع کرتے ہوئے کہ ہر کرب ہے، کرب عظیم نہیں ہے، اور خدا خدائے عظیم ہے۔ اگر کوئی کرب عظیم بھی ہو تو خدا اس سے نجات دے سکتا ہے۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ مصائب کا پڑھوں، آج جیسے کہ اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں دعائے ابو حمزہ صومالی۔ صومال کسے کہتے ہیں؟ صومال کہتے ہیں کسی ایسی جماعت کو جو کسی بڑی جماعت سے جدا ہو گئی ہو، یعنی کسی ایک ایسے گروہ کو جو کسی بڑی جماعت سے الگ ہو گیا، اس کو صومال کہتے ہیں۔ بہرحال یہ خاندان کا پس منظر ہے جناب ثابت بن دینار کے حوالے سے۔ ثابت بن دینار کا نام بھی یاد نہیں اور نہ صومال کا ترجمہ یاد، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، یہ پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، یہ چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں۔ یعنی انہوں نے 3 معصومین کا دور مسلسل دیکھا، تو ان کی زبان پر اثر کتنا ہوگا دعا کا۔ کہتے ہیں بچی تھی چھوٹی، گر گئی کھیلتے ہوئے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آج کی زبان میں آپ کے فریکچر ہو گیا، ہڈی میں بال آ گیا۔ اب اس زمانے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوتے اس طرح جیسے آج ہوتے، اس زمانے میں وہ جراح ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو ہڈی پہ ہڈی بٹھاتے تھے، پٹی باندھتے تھے اوپر سے۔ کتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کھینچ کر ہڈی کے حصے کو کھینچ کر چاہتے تھے کہ بٹھا دیں ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ۔ یہ لے کر کے جراح کے پاس، بچی چیخ رہی، چلا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا جب یہ کھینچے گا، ابھی تو کھینچا نہیں ہے، تو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ بس یہ سوچ کر ابو حمزہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس سے پہلے کہ وہ جراح بچی کا ہاتھ کھینچتا، اب جو ہاتھ میں ہاتھ دیا ٹوٹا کہاں سے تھا؟
जर्राह को भी खबर न थी, जोड़े किसे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर रावी ऐसा हो तो दुआ कैसी होगी जो इमाम से ली है। इस दुआ का नाम दुआ सहर है। और माह रमज़ान की रातों में हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मगर आज कुछ इसके अल्फाज सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, शायद कोई कान तक बात पहुंच जाए। बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। ये समझिए कि ये दुआ इंसान को मुश्किलात से निकालती है, आसानियों में ले जाती है, रिज़्क़ बढ़ाती है, औलाद को ताबेदार बनाती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है, क़ुव्वत समात में इजाफ़ा करती है, क़ुव्वत गोयाई में तवानाई देती है, क़ुव्वत गिरफ्त में मजबूती अता करती है, क़ुव्वत रफ्तार में सुबात क़दम का उन्वान बख्शती है, दिल को मजबूत करती है, दिमाग को रफ़ी करती है। सब कुछ मसाइल का हल खुदा से तन्हाई में बात करने से मिलता है। हम खुदा को वक्त नहीं देते, खुदा तो हमें बहुत वक्त देता है। तो ये दुआ पढ़ते हुए इमाम ने एहसास दिलाया है कि आइए खुदा को वक्त दें, उसका वक्त लेते हुए, यानी तन्हाई में खुदा से बातें करें। इसी का नाम है दुआ सहर। और चूंकि अब ये दुआ पढ़ी जाएगी, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात इस फर्श अदा के उन्वान से ना हो सकेगी, तो लिहाजा रुखसत के उन्वान से तो दो जुमले आपकी खिदमत में। पहली बात तो मैं इशारतन कह चुका कि हक तो अदा नहीं कर सके, और जब कोई रुखसत होने लगे सबसे बेहतरीन जुमला खुदा की बारगाह में भी ये होता, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। लेकिन बस ये सोचकर कि सारी रुख़सत आसान है, रुख़सत हुसैन बहुत मुश्किल थी। रोने वालों, अय्याम अज़ा में आप रोते हैं। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि शहज़ादी कौनैन को जो मसाइब सबसे ज़्यादा सुनने की आरज़ू होती है, क्योंकि इत्तफ़ाक़ से आज अल्लामा मजलिसी का तारीख़ वफ़ात भी है। मजलिसी अलैहिर्रहमा गए थे करबला मौला। उस ज़माने में जो मेहमान खाने कमरे होते होंगे, वहाँ आराम के लिए पहुँचे तो हालत ख्वाब में आपने मुशाहिदा किया कि कोई ज़ायर हुसैन आपके पास आया है और आकर आपको कहता है कि अल्लामा आज हरम हुसैन में मौला हुसैन की रुखसत पढ़ दीजिए। या ये वाक़या इस तरह भी नक़ल हुआ कि उस ज़ायर ने ख्वाब में देखा कि कोई उससे आकर कहता है, जाकर कहो मजलिसी से कि आज मेरे बेटे के हरम में, मेरे बेटे के हरम में। समझा नहीं है। इसने कहा मैं एक छोटा सा ज़ाहिर, अल्लामा मजलिसी बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं कैसे कहूंगा उनसे। अगर पूछें कि तुम कौन हो, किसने तुमसे कहा है, तो आने वाली शख्सियत वो थी जिसने एक हाथ पहलू पे रखा। फरमाया अगर पूछे तो कहना हुसैन की मां चाहती है कि आज हुसैन के हरम में हुसैन की रुखसत पढ़ दो। रोने वालों, कायनात में कोई कभी ऐसे रुखसत न हुआ जैसे ज़हरा का लाल ख़याम से रुखसत। रुखसत हुसैन, रुखसत रूह से सख्त मंजर था। इमाम ने लिबास कौना मंगाया मगर अम्मा फिजा से मंगाया। बहन ज़ैनब को खबर न होने पाए मगर खबर होगी।
امام خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، اس لباس کو مزید شگافتہ کرنا شروع کیا۔ امام تو لباس کو شگافتہ کرتے تھے، زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، بھیا اتنا بوسیدہ لباس ہے۔ امام فرماتے تھے بہن امت کے لوگ بدن پہ چھوڑنے تو غنیمت ہوگا۔ امام کی رخصت کا عجیب منظر ہے، رونے والوں دو لباس بیان کیے گئے، ایک لباس وہ جو امام نے اما فضہ سے منگایا، ایک لباس سیدہ زینب کو خود دے کر گئی تھی، بیٹی میں جا رہی ہوں، ایک دن ایسا آئے گا جب تیرا بھائی تجھ سے لباس مانگے گا، زینب سمجھ لینا حسین کا آخری دن ہوگا۔ رونے والوں بہن نے وصیت یاد کی، بھائی نے وصیت یاد کی، رونے والوں ساری بیبیاں جمع ہو گئی۔ ارے جب تک علی اکبر شہید ہوئے ایک اطمینان تھا، حسین تو موجود ہے، قاسم چلے گئے حسین تو موجود ہے، عباس نہ رہے حسین تو موجود ہے۔ آخری سہارا بیویوں کا جب کھڑا ہوا جانے کے لیے، فرماتی تھی یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن من السلام، بیویوں حسین کا آخری سلام۔ رونے والوں عجیب انداز سے بیویوں نے امام کو رخصت کیا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، چوتھے امام کے پاس آئے میرے مولا آقا حسین، سینے سے لگا کے بہت روئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ارشاد فرمایا بیٹا سجاد جب رہائی پا کر مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ امام سجاد کو وصیت کر کے جانا چاہتے تھے۔ رونے والوں بیویوں نے ایسے دو طرفہ قطار بنائی ہے، جیسے جنازے کو جب کاندھا دیا جاتا ہے تو قطار میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لگا جیسے حسین نہیں نکلے، کوئی جنازہ بھرے گھر سے، واہ مصیبتہ، سب کو سمجھا کے چلے مگر سکینہ امام سے پہلے در خیمہ سے باہر آ گئیں، امام کے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے فرمانے لگی گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جانا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ امام ذوالجناح پہ سوار ہو چکے تھے، واپس اتر گئے، جب ذوالجناح آگے نہ بڑھا سکینہ کو گود میں لے کے فرمایا بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے، باہر کیوں نکل آئی؟ بچی نے عجیب جملہ کہا بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجئے۔ رونے والوں رخصت آخر ہے، امام زمین کربلا پہ لیٹ گئے، ارے سکینہ کو سینے پہ لٹایا، رات کی جاگی ہوئی سکینہ، دن بھر شہیدوں کو رونے والی سکینہ، باپ کا سینہ ملا، ایک لحظے کے لیے آنکھ جھپک گئی۔